محترم ناظرین، ہماری گفتگو جاری تھی کس موضوع پر؟ مسئلہ تراویح پر، کہ تراویح ایک بدعت ہے، اور بدعت اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوتی، بدعت گناہ ہے، معصیت ہے، اور اللہ کا غضب ہوتا ہے بدعت گزار پر اور بدعت کی طاعت کرنے والے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک میں مسجد میں نوافل پڑھ رہے تھے، کچھ صحابہ نے ان کے اجازت کے بغیر، ان کے علم کے بغیر، ان کے اذن کے بغیر ان کے پیچھے اقتداء کیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور پھر ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا، اور جب انہوں نے پتراؤ کیا ہے گھر شریف پر تو فرمایا کہ انی خشیت ان سیکتب علیکم، ان سیکتب علیکم، مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ عذاب فرض ہو جائے گا، آپ پہ عذاب اللہ کی جانب سے واجب و لازم ہو جائے گا۔ اس حدیث کو عائشہ نے توڑ کے بیان کیا۔ عائشہ نے کچھ اور انداز میں بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صحابہ، وہ بھی ادعا نہیں کر رہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مجھ پہ اقتداء کرو، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جماعت کرائی ہے۔ عائشہ بھی یہی کہتی ہے کہ صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن یہ کہ عائشہ کا کہنا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ نماز آپ پہ واجب نہ ہو جائے، اس لیے میں مزید تکرار نہیں کرتا، میں مزید اس نماز کو آپ کو نہیں پڑھاتا۔ اور یہ عائشہ کا قول زید بن ثابت کے قول سے مختلف ہے۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، زید بن ثابت کی جو روایت ہے وہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں پہلے۔ یہ کتاب صحیح مسلم، چھاپ پاکستان کی، شبیر برادرز کی، جلد نمبر 1۔ یہ مسلم شریف حدیث نمبر 1722 زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حجرہ بنایا تھا یا حجیرہ بنایا تھا، بخصفۃ او حصیر، شٹائی سے یا کھجور کے درخت کے شاخوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نکل کر نماز پڑھتے تھے۔ فتتبع الیہ رجال، کچھ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے پیچھا کیا پیغمبر کا۔ وجاؤوا یصلون بصلاتہ، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ اب دوسرے حدیث میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ وہ کیا ہوا، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، پھر ان کو نکال دیا مسجد سے۔ قال ثم جاءوا لیلۃ، پھر اگلے رات کو آ گئے۔ فحضروا فابتأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہم، وہ حاضر ہو گئے کہ بھئی ہم نے پھر یہاں پہ تراویح کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نہیں آئے، دیر لگا دی۔ فلم یخرج الیہم، نہیں آئے۔ فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب، انہوں نے آوازیں بلند کیا اور دروازے کو کنکریاں ماری۔ فخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغضبا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضب کے حالت میں آئے۔ فقال ما زال بکم صنیعکم، ابھی تک تم اسی حرکت میں ہو، حتی ظننت انہ سیکتب علیکم، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ لازم ہو جائے۔ کیا چیز لازم ہو جائے؟ یہاں پہ زید بن ثابت کے حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ صلاۃ لازم واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، صلاۃ واجب ہو جائے گا۔ یہاں پہ صیغہ بھی کیا ہے؟ صیغہ بھی مذکر ہے، سیکتب علیکم، بلکہ یہ عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے بدتمیزی کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، یہ پھر آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر انہوں نے شور مچایا، انہوں نے کانسنا بلند کیا، پھر انہوں نے ان کو آواز دی ہے، یہ سب بے ادبی ہے، پھر انہوں نے پتھر مارے، یہ کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے ادبی کرنا ایک عام آدمی سے بے ادبی کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے ادبی یعنی آپ رسالت کے منکر ہیں، آپ اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ پورے قرآن وحی کو آپ جھوٹا مان رہے ہیں، یہ کفر باللہ ہے۔ تو یہ محل ہے اللہ کے غضب کا، کیونکہ خود بھی ہے یہاں پہ پیغمبر غضبناک ہوں گے، پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے تو اللہ کا بھی غضب ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ محل استحقاق عقاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ پہ عذاب نازل ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم، اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو۔ اچھا،
عائشہ نے اسی روایت کو دوسرے انداز میں بیان کیا. ملاحظہ فرمائیے عائشہ کے تراویح کے متعلق جو روایتیں لے کے آتے ہیں نا مختلف ہیں. ایک تو یہ روایت ہے صحیح بخاری جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو دکھا چکا ہوں. یہ جلد نمبر 1 ترجمہ محمد ناصر الدین المدنی. یہ باب صلاۃ اللیل میں حدیث نمبر 730. دیکھیں میں اردو والے آپ کو پڑھ لیتا ہوں, اگر غلط ہوا تو میں ٹھیک کر لوں گا اس کو. عائشہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چٹائی تھی جس کو دن کے وقت بچا لیا کرتے اور رات کے وقت پردہ بنا لیتے. پس لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے اور آپ کے پیچھے صف بنا دی. حدیث ختم ہو گئی. پھر حدیث 731. لوگ جمع ہو گئے, لوگ آ گئے, آپ کے پیچھے نماز پڑھی لوگوں نے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے زید بن ثابت کی حدیث میں جو میں نے دکھا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور پھر ان کو مسجد سے نکال دیا, وہ آپ وہاں سے اس کو تکمیل کر دیں, کیونکہ ایک ہی واقعے کی بات ہو رہی ہے. عائشہ نے یہاں پہ تفصیل ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ عمر کی مخالفت کرے اور تراویح کے مخالفت میں وہ کوئی ایسی بات کر دے. پھر یہ مسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیے. مسلم کی حدیث ہے جلد نمبر 1, ترجمہ ہے مولوی ابو العلا محمد محی الدین جہانگیر, شبیر برادرز کی چھپی ہوئی ہے, سنہ 2007 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 607 میں حدیث نمبر 1724 عائشہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک چٹائی کا ایک حجرہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کونے میں تعمیر کروایا جہاں آپ رات کے وقت نوافل ادا کیا کرتے تھے. لوگ رات کے وقت آپ کے اقتداء میں نماز پڑھ لیتے. یہ ترجمہ اس طرح نہیں ہے فجعل, یہ پڑھ لیتے غلط ہے. فجعل الناس یصلون بصلاتہ, یہ جو ہے اس فعل عربی فعل میں استمرار نہیں ہے. اردو والے ترجمے میں یہاں پہ استمرار ہے. لوگ رات کے وقت آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے. یہ غلط ترجمہ ہے, یعنی یہ بہت بار ہوا ہے, ہمیشہ یہی دستور تھا. یہ تو یہ بتا رہا ہے نا, عربی میں یہ نہیں ہے. عربی میں یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیا, آپ کے نماز شروع کر دیا. یہ نماز پڑھنا شروع کر دیا یعنی یہ ایک دفعہ ہے یا 2 دفعہ ہے, یہ زیادہ نہیں ہے. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے, جیسے زید بن ثابت کی حدیث میں, ان کو نکال دیا مسجد سے. اچھا, اور دن کے وقت چٹائی کو بچا لیتے. ایک رات بہت لوگ آپ کے اقتداء میں نوافل ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے تو آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے لوگوں اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو, کیونکہ جب تم اکتاہٹ یعنی تھکاوٹ کا شکار نہ ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ اجر ادا کرنے سے نہیں اکتاتا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جسے باقاعدگی سے ادا کیا جائے, گرچہ وہ قلیل ہو. راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جب کوئی عمل کرتے تھے تو اسے مستقل طور پہ انجام دیتے تھے. تو ٹھیک ہے نا عزیزو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات آپ کے یاد رہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت نوافل میں کیا ہے ان کا طریقہ کار, کہ قلیل عمل کو طویل اور دوامدار عرصے تک ہمیشہ انجام دیا جائے. تو یہ بھی ہمارا ایک دلیل ہے جو آپ کے ذہن میں یاد رہے کہ وہ بات عائشہ کی کہ میں ڈرتا ہوں کہ آپ پہ واجب نہ ہو جائے, یہ وہ ایک جھوٹ بات ہے. وہ آپ کی خدمت میں اس کو جب پیش کریں گے, ایک ہماری دلیل ہے اس کے بطلان کے لیے. اب آتے ہیں اس روایت کی طرف, اور یہ صرف عائشہ سے مروی ہے, کوئی اور کسی اور سے مروی نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں مزید نماز نہیں پڑھتا آپ کے ساتھ کیونکہ یہ مجھے ڈر ہے کہ واجب ہو جائے گا. یہ کتاب صحیح بخاری جلد نمبر 1, چاپ کہاں کیا بھائی, ملت پبلیکیشنز, محمد ناصر الدین صاحب کا ترجمہ ہے. یہاں پر یہ صفحہ نمبر 409 ہے. یہ باب اذا کان بین الامام و بین قوم حائط او سترہ, کتاب الاذان میں جب امام اور لوگوں کے درمیان دیوار یا کوئی چیز حائل ہو. اس میں جو ہے اس باب میں حدیث نمبر 729, یہ اس حدیث کی بات ہو رہی ہے. اچھا, حدیث یہ ہے عائشہ سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھیں کتنا غلط ترجمہ کرتے ہیں, میرے حجرے میں نماز پڑھتے تھے. یصلی من اللیل فی حجرتہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھتے تھے. یہ ترجمہ اس نے کیا کہ میرے حجرے میں نماز پڑھتے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح نہیں کہ عائشہ کا حجرہ پیغمبر کا حجرہ، ان کا اپنا بھی، رسول روایات میں ہی ملتا ہے کہ ان کا اپنا بھی ایک حجرہ ہوتا تھا جہاں سے وہ ملاقات کرتے تھے، لوگ ملنے آتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ بہت غلط ترجمہ کرتے ہیں جماعت عمریہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی من اللیل فی حجرتہ، اپنے حجرے میں، وہ اپنے حجرے میں نماز پڑھا کرتے تھے. وجدار الحجرت قصیر، اور اس حجرے کی دیوار نیچی تھی. لوگ اچھا یہ جس حجرے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ غلط بیوقوف آدمی، یہ وہی چٹائی والے حجرے کی بات ہے جس کی دیوار نیچی تھی. وَإِلَّا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حجرہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں، یا عائشہ کا حجرہ، اس کا دیوار اوپر ہے، اس کا چھت بھی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ تو چھت بھی ہے، وہ تو پورا کمرہ ہے رہائش کے لیے. یہ جس حجرے کی بات ہو رہی ہے یہ وہ چٹائی والی حجرے کی بات ہو رہی ہے. یہ ترجمہ بہت ہی غلط ہے یہاں پر. اور میرے حجرے کی دیوار نیچی تھی، وہ اس عائشہ کے حجرے کی بات ہی نہیں ہو رہی. یہ کس حجرے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ چٹائی والی چٹائی والی حجرے کی بات ہو رہی ہے، جو ایک عارضی طور پہ ایک حجرہ بناتے تھے وہ مسجد میں. دن کو چٹائی کو بچھاتے تھے، رات کو اس کو ایک چار دیواری بنا کے اس میں نماز پڑھتے تھے. اچھا، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر دیکھا تو لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. فرأى الناس شخص النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقام اناس یصلون بصلاته، تو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو یہ کس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ جماعت جو ہوئی ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، ان کے اذن سے نہیں ہوئی ہے. یہ تقدم علی اللہ وعلی الرسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم نہ لو. اس سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے مفسرین نے یہی تفسیر کیا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جب حکم نہ آئے تو تم اس پہ عمل نہ کرنا، اس کا وہ کام انجام نہ دینا. اور جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات سے نہیں فرمائے تم اس کو اپنے لیے ممنوع نہ بنانا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ جو جماعت ہوئی ہے، لازمی عائشہ کی بات واضح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ صحابہ ان کے پیچھے لگ گئے. اچھا، فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ. وہ کیا ہوا بھائی کہ صبح ہو گئی، لوگ اٹھ گئے، ایک دوسروں کو خبر دی کہ بھائی کل ہم وہاں پہ گئے تھے نماز پڑھنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب عائشہ، وہ دوسری بات ہے جو زید بن ثابت کی حدیث میں ان کو سارا سینسر کیا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ان کو وہاں مسجد سے نکال دیا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، وہ سب وہ سینسر ہے اس حدیث میں. اچھا، صبح لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا. فقام معه ناس يصلون، دوسری رات جب آپ نے قیام فرمایا تو لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. فقام معه ناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين او ثلاثا، لوگوں نے ایسا 2 یا 3 رات کیا. حتی اذا كان بعد ذلك، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يخرج، بیٹھ گئے اور باہر نہیں نکلے. تو پتہ چلا کہ یہ حجرہ کون سا حجرہ تھا؟ یہ حجرہ مسجد کے اندر تھا. یہ حجرہ وہی چٹائی والا حجرہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، یعنی اپنے جو ان کا جہاں پہ رہائش تھا وہاں سے نہیں نکلے. فلما اصبح ذکر الناس فقال، جب صبح ہوئی ہے تو لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو فرمایا انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، مجھے خوف ہے کہ رات کی نماز تم پر فرض نہ فرما دی جائے، رات کی نماز تم پہ فرض نہ فرما دی جائے. اب یہاں پہ دو روایتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس مسئلے میں. ایک روایت ہے زید بن ثابت کی اور ایک ہے روایت ہے عائشہ کی. تو اس میں کون سی روایت یہاں پہ؟ یہی روایت بخاری میں ہے. میں آپ یہ بخاری میں بھی دکھا دوں، بلکہ وہ میں بخاری ہی دکھا رہا تھا نا، مسلم میں بھی یہی روایت. زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا، وہ مسلم میں بھی ہے اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ، کہ میں ڈرتا ہوں کہ یہ آپ پہ واجب نہ ہو جائے. زید بن ثابت کی حدیث ہے اور عائشہ کی حدیث ہے، ان دونوں میں سے کون سا اولا ہے؟ بوجوہ متعدد میرے محترم ناظرین، زید بن ثابت کی حدیث اولا ہے. پہلی بات یہ ہے، زید بن ثابت کی حدیث اس لیے اولا ہے کہ عائشہ مسجد میں نہیں تھی، عائشہ اپنے کمرے میں تھی. زید بن ثابت شاہد عیان ہے، وہ کہہ رہا کہ بھئی میں مسجد میں یہ کچھ ہوا ہے. اور ایک شخص جو شاہد ہے اس کی روایت اولا ہے، ایک شخص جو صاحب واقعہ ہے اس کی روایت اولا ہے اس شخص سے جو وہ گھر میں بیٹھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے خود دیکھیں، عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے ان لوگوں نے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ماریہ سے نکاح کیا اس حالت میں کہ جب وہ محرم تھے. خود میمونہ سے روایت کیا ان لوگوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کی جب وہ محل تھے. ابن عباس کہتے ہیں وہ احرام کی حالت میں انہوں نے نکاح کیا. میمونہ کہتے ہیں نہیں وہ محل تھے, تحلیل کے بعد انہوں نے مجھ سے نکاح کیا. تو انہوں کے علماء خود انہوں نے کہا کہ ان دو روایتوں میں کون سا اولا؟ کہا کہ روایت کس کی اولا؟ میمونہ کی روایت اولا, کیونکہ وہ صاحب واقع, وہ شاہد آل ہے, نکاح اس کے ساتھ ہوئی, عبداللہ ابن عباس کے ساتھ تو نہیں ہوئی. یہ کتاب العدہ فی اصول الفقہ للقاضی ابی یعلا الفراء الحنبلی, المجلد الاول, کتاب چھپی 1990 میں. یہاں پر روایتوں میں اگر تضاد آ جائے, تعادل و تراجیح میں مرجحات میں سے ایک کیا ہے؟ الثالث ان يكون احد الراويين مباشرا لما رواه لان المباشر اعرف بالحال, کہ دو روایتوں میں ایک کا راوی مباشر ہو, اس نے واقعہ اپنی چشمدید دیکھا ہو. ایک واقع ایک دوسرا کمرے میں, عائشہ کمرے میں اپنے گھر میں بیٹھی ہے, ایک مسجد میں, کس کا روایت زیادہ مورد اعتماد ہے؟ طبعا جو مسجد میں جس نے دیکھا ہے. ومثاله في ما قلنا, اب وہ مثال دیتے ہیں کہ ابو رافع نے روایت کیا, خود ابو رافع نے کس سے روایت کی؟ خود میمونہ سے روایت کیا. نکح میمونہ وهو, معاف کیجیے گا, وهو محل. و ابن عباس سے روایت کیا, میں آپ کو یہ دکھا دوں, نکح میمونہ وهو حلال یعنی محل. اچھا محل. وہ ابن عباس نے روایت کی نکح میمونہ وہ محرم, تو اس میں سے کون سا اولا؟ ملاحظہ فرمائیے, روایت یہ ہے میرے عزیز, یہ کتاب سنن الترمذی ہے, چاپ دار الفکر. یہاں پر روایت یہ ہے, ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میمونۃ وهو حلال وبنا بها وهو حلال وكنت انا الرسول فيما بينهما, میں واسطہ تھا نکاح میں, خاصگاری وغیرہ میں واسطہ تھا. دوسری جو روایت خود میمونہ سے, میمونہ نے کہا تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وهو حلال. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے اب ابن عباس کی روایت کہاں پہ؟ بخاری میں. یہ بخاری کی روایت ہے, چاپ دار الفکر, دار احیاء التراث. یہاں پر حدیث نمبر 1837, تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میمونۃ, ابن عباس سے روایت ہے, وہ محرم. تو ان دونوں میں بڑا تضاد ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. ترجیح کس کے ساتھ ہوگی؟ ہاں, ترجیح اس روایت کے ساتھ ہوگی جس میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو صاحب واقعہ ہے, جس نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, ترجیح اس روایت کے ساتھ ہے. یہ کتاب الاحکام فی اصول الاحکام, تألیف العلامہ علی بن محمد العامدی, الجزء الرابع, چاپ المکتب الاسلامی, بیروت میں چھپی ہے, ریاض میں بھی ہے. اس میں بھی تعادل و تراجیح میں ساتواں جو مرجح ہے وہ یہ کہ ایک راوی مباشر ہو لما رآہ والآخر غیر مباشر, دوسرا غیر مباشر ہے. فروایت المباشری تکون اولا لکونہ اعرف بما روا, مباشر کی روایت جو ہے وہ اولا ہے کیونکہ اس نے وہ واقعہ اپنی چشمدید سے دیکھا ہے. پھر وہی میمونہ کا جو مثال ہے وہ دے دیتے ہیں, وہ یہ تو بہت مشہور ہے. یہ کتاب مشکات المصابیح, بھلے, اور اس کی شرح ہے مرعات المفاتیح. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی باب قصت حجۃ الوداع میں, یہ صفحہ نمبر ہے 357. اس میں حدیث میمونہ کے متعلق ہی فرماتے ہیں, حدیث میمونہ و ابی رافع ارجح من حدیث ابن عباس. میمونہ کے حدیث اور ابو رافع کے حدیث ابن عباس کے حدیث سے صحیح تر ہے, راجع ہے. لأن میمونہ ہی صاحبۃ الواقعہ, میمونہ صاحب واقعہ ہے. ولا شک ان صاحب القصة ادرى بما جرى في نفسه من غیره. اچھا, اور اس کے بہت سارے دوسرے مثال بھی ہیں میرے محترم ناظرین. اچھا, جب یہ پتہ چلا ہے
ایک اور بات یہاں پہ بہت اہم ہے، میں عائشہ کے متعلق ذکر کرتا ہوں کہ یہ جماعت عمریہ کو بیدار کرنے کے لیے کہ عائشہ کا کذب اور افتراء رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیحین میں ثابت ہے، صحیحین میں ثابت ہے کہ اس عورت نے، اس خاتون نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ بولی ہے۔ میں اس کے دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، اب عائشہ کی اگر صداقت گر جائے نا، لا تکذبوا علی فمن کذب علی فانہ یلج النار، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، صحابہ سے خطاب فرمائے، جو مجھ پہ جھوٹ باندھے گا، جو مجھ سے جھوٹی بات نسبت دے گا، وہ کیا ہوگا؟ اس کی جگہ جہنم میں، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو یہ ان کے پورے مذہب کے بطلان کے مساوی ہے۔ یہ کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر کتاب التفسیر میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ ہے حدیث نمبر 4009، صفحہ یہاں پہ اسکین نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، حدیث نمبر 4912۔ ان عائشہ خود عائشہ سے روایت ہے، اس نے خود اقرار کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان افترا کیا۔ قالت، اس نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یشرب عسلا عند زینب ابنت جحش، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زوجہ جو ان کے رشتہ دار بھی ہے، جو ان کے پھوپھی کی لڑکی بھی ہے، ان کے پاس جاتے تھے اور ان کے پاس ان کو پسند تھا، شہد کھاتے تھے، وہاں پہ شہد نوش فرماتے تھے۔ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، اور وہ وہاں پہ ٹھہرتے تھے اپنے پھوپھی کے پھوپھی کے لڑکی کے پاس، جو ان کی زوجہ بھی ہے، ٹھہرتے تھے۔ فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ، تو میں نے اور حفصہ نے سازش کی ہے، اللہ اکبر، أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ، آپ میں سے، ہم دونوں میں سے، ہم نے آپس میں سازش کی ہے، پیکٹ بنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی بھی دو کے پاس آ جائے تو ہم جھوٹ کہیں گے ان سے۔ کیا جھوٹ کہیں گے ان سے؟ اکلت مغافیر، آپ نے مغافیر کھایا۔ مغافیر عرب میں ایک مادہ ہوتا ہے جو بہت ہی بدبو ہوتی ہے، اس سے بہت ہی قبیح بو آتی ہے۔ انی اجد منک ریح مغافیر، ہم آپ سے، ہمیں بدبو آ رہی ہے، آپ سے تعفن اور نتن اور بدبو آ رہی ہے مغافیر کی۔ قال لا، تو جب ہم نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں پیا، ولکنی کنت اشرب عسلا عند زینب، میں نے تو زینب کے پاس گیا تھا، میں نے وہاں پہ عسل کھایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے، یہ تو اس کے بہت سارے اس کے قصے ہیں اسی کتاب میں، بخاری میں اور مسلم میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا کہ انہوں نے خود نہ اللہ سے ڈرایا، نہ روز جزا سے ان لوگوں نے ڈرایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ان کے منہ پر ان لوگوں نے جھوٹ بولا، عائشہ اور حفصہ نے۔ اچھا، یہ کتاب صحیح بخاری بترجمت الشیخ ستار الحماد، جلد نمبر 4، چاپ سعودی عرب دار السلام میں چھپی ہے۔ یہ حدیث نمبر 4912، صفحہ نمبر 835، ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں شہد پیتے اور ان کے پاس ٹھہرتے تھے، چنانچہ میں نے اور حفصہ نے باہمی اتفاق سے طے کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کسی کے پاس بھی آئیں تو وہ کہے کہ آپ نے مغافیر کہی ہے، کیونکہ میں آپ سے مغافیر کی بو محسوس کرتی ہوں۔ چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو منصوبے کے مطابق یہی کہا گیا، یعنی جھوٹ بولے لوگوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ جھوٹ بول سکتی ہیں تو ان کے وفات کے بعد جب ان کا منفعت ہے، دنیا کی، ان کے ابے کی خلافت بن رہی ہے، اس کی خلافت کی شرعیت کی بات ہو رہی ہے، ان کی خلافت کی، مثلا ان کی سیاست کی صحت کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ کیوں جھوٹ نہیں بول سکتی؟ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، فائدہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لطیف مزاج اور نفاست پسند تھے. کیوں آپ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے کہ آپ کے جسم مبارک یا کپڑوں سے کوئی ناگوار بو آئے. آپ ہمیشہ خوشبو پسند کرتے اور خوشبو لگایا کرتے تھے. عائشہ نے یہ پروگرام اس لیے تشکیل دیا تھا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جانا اور وہاں قیام کرنا کچھ کم کرنا. دیکھیں عائشہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زینب کے پاس جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ادھر رک جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ، یہ کام کم کر دیں. اس کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے تو اپنے ابے کی خلافت کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتی. اب ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں اس کے جھوٹ کا. ملاحظہ فرمائیے، صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 1، ترجمہ محمد ناصر الدین المدنی. یہ صفحہ نمبر 706 ہے، حدیث نمبر 1370 ہے. عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا اطلع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اہل القلیب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد حکم دیا صحابہ کے کہ وہ کفار کے سردار جن کی اکثریت ہمارے آقا ہمارے سید امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے جہنم واصل ہو چکے تھے، ان کو ایک کنویں میں ڈال دیں، ان کے اجساد کو. تو ان کے اجساد کو صحابہ نے کھینچ کے اس کنویں میں ڈال دیا. اس کو قلیب بولتے ہیں، قلیب بدر. اور صحابہ کرام جب نشہ کرتے تھے نا شراب کی، تو اسی قلیب بدر والوں کے لیے وہ نو حسرائی کرتے تھے. آپ کو میں نے اشعار سنائے تھے نا، یاد ہے آپ کو؟ کیونکہ دل میں ان کا وہی تھا، قلیب والوں کے ساتھ، اس کنویں والوں کے ساتھ ان کے دل میں درد تھا. جب نشہ ہوتا تھا تو نوحہ پڑھتے تھے ان کے. اچھا، تو ان کو کنویں میں ڈال دیا. پھر وہ اس کنویں کے اوپر آ گئے. فقال وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا آپ نے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا آپ سے اس کو حق پایا؟ اللہ کی عذاب، میری رسالت وغیرہ مرنے کے بعد پتہ چلا نہیں پتہ چلا آپ کو؟ فقیل له تدعو امواتا، لوگوں نے کہا آپ تو مردوں کو پکار رہے ہیں. یہ تو شرک ہے. آپ مردوں کو پکار رہے ہیں. فقال، یہ بولنے والا بھی عمر بن خطاب تھا، اعتراض کرنے والا. فقال ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون، آپ ان سے زیادہ میری بات کو نہیں سمجھ سکتے. آپ میری بات ان سے زیادہ، وہ میری بات کو ان سے بہتر نہیں سنتے. ہائے ہائے، جن سے کافر مردے جن سے بہتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا کیا صحابت ہے. ابو جہل کا لاشا ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہتر سنتا ہے. اچھا، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ مر چکے ہیں. اچھا، روایت یہ ہے، ابن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے والے کفار کے پاس تشریف لے گئے، وہی بدر میں جو گڑھا تھا، جو کنواں تھا، اور فرمایا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے اسے سچا پایا؟ عرض کی گئی کہ آپ مردوں کو پکار رہے ہیں. فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی کو ایک دوسرے سند کے ساتھ ہم بیان کریں بھائی صاحب. یہ بخاری جلد نمبر 2 ہے، جلد دوم. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ صفحہ نمبر ہے 774، حدیث نمبر ہے 3974. یہاں پر انس بن مالک نے روایت کی ابو طلحہ سے. میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اردو میں پڑھ لیتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا؟ انس بن مالک نے حضرت ابو طلحہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن کفار قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینکنے کا حکم فرمایا تھا. چنانچہ ان گندے لوگوں کو ایک گندے کنویں میں پھینک دیا گیا. آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوتا تو 3 راتیں وہاں قیام فرما رہے. جب میدان بدر میں تیسرا دن آیا تو اپنی سواری کو حکم فرمایا. چنانچہ آپ کی اونٹنی پہ کجاوا کس دیا گیا. جب آپ چل پڑے تو صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے چل دیے. اور ان حضرات کا بیان ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کسی حاجت کے لیے جا رہے ہیں، یعنی کسی کام کے لیے جا رہے ہیں.
حتیٰ کہ آپ اسی کنویں کے مندیر پر جا پہنچے اور ان لوگوں کے نام مع ولدیت لے کر مخاطب فرمایا کہ اے فلان ابن فلان، اے فلان ابن فلان، کیا یہ بات تمہیں اچھی لگتی ہے کہ تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے؟ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جس چیز کا وعدہ فرمایا تھا وہ تمہیں مل گئی یا نہیں؟ راوی کا بیان ہے کہ عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں جن کے اندر روحیں نہیں ہیں۔ عمر نے کیا کہا تھا؟ عمر نے کہا، یا رسول اللہ، ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ مردوں سے بات کر رہے ہیں آپ، یہ کوئی کام ہے بھائی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ اللہ یعنی ابو جہل کی لاش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو عمر سے بہتر سمجھتے، ٹھیک ہے نا؟ یہی تو مطلب ہے اس کا۔ ابو جہل کا جو لاشا ہے، شیبہ کا جو لاشا ہے، وہ عمر سے افقہ ہے، عمر سے بہتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتا۔ اچھا، جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین، ایک اور حدیث بھی آپ کو دکھاؤں۔ یہ حدیث صفحہ نمبر 600 نواسی بخاری میں حدیث نمبر 1338 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ان المیت لیسمع قرع نعالہم، مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ انس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان جوتوں کے آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ سب باتیں ہم کو پتہ چل گیا نا، مختلف اسانید کے ساتھ، کہ ابو طلحہ سے بھی روایت، عبداللہ بن عمر سے بھی روایت۔ یہ لوگ وہ تھے جو وہاں پہ موجود تھے، ٹھیک ہے نا؟ جنگ بدر میں ابو طلحہ موجود تھے، انہوں نے اپنی چشمدید روایت کیا۔ اب ملاحظہ فرمائے عائشہ، یہ صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 2، یہ صفحہ نمبر 777 ہے، حدیث نمبر 3978، عن ہشام عن ابیہ، عائشہ سے روایت۔ عائشہ سے کیا روایت ہے؟ بلکہ یہ حدیث 3979، عائشہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ اس گڑھے پر کھڑے ہو گئے جس میں مشرکین کے مقتولین بدر پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے ان سے خطاب فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میرے ارشاد کو سن رہے ہیں، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اب یہ جان گئے ہیں کہ جو کچھ میں ان سے کہتا ہوں وہ حق ہے۔ فقال لهم ما قال انهم لا يسمعون۔ دیکھیں، عائشہ کہہ رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ عائشہ تو وہاں پہ تھی نہیں، تو وہاں پہ کیوں کہہ رہی ہے؟ تو وہاں پہ تھی نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ نہیں تھی، کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا؟ عائشہ نے تو آپ نے ان سے خطاب فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے ارشاد کو سن رہے ہیں، بلکہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کیا تھے کہ یہ مردے جو ہیں آپ سے بہتر میری بات کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن آپ جو ہیں یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ عائشہ کیا کہتی ہے؟ فقال لهم ما قال انهم لا يسمعون بل انما قال انهم الان لا يعلمون ان ما كنت اقول لهم حق۔ یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مردہ میری بات سن رہے ہیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میری باتیں حق ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ یہ میری باتیں تم صحابہ سے بہتر سنتے ہیں، یہ مردہ۔ عائشہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں، انہوں نے نہیں فرمایا۔ یہ جھوٹ ہے کہ نہیں بھائی؟ کیونکہ وہ وہاں پہ تھی بھی نہیں۔ یہ کس لیے کہہ رہی ہے کہ پیغمبر نے نہیں فرمایا؟ وہ اس لیے انک لا تسمع الموتى، کیونکہ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، تو اس نے اپنے اجتہاد سے وہ جو انک لا تسمع الموتى، موتى سے مراد کفار ہیں، اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دیا، اور عائشہ نے یہ آیت بھی پڑھی ہے، وما انت بمسمع من فی القبور،
آپ جو مردے قبروں میں ان کو نہیں سنا سکتے کچھ. یہ مسمع من فی القبور، یہ اس سے مراد حی زندہ کفار ہیں، اس سے مراد قبرستان والے مردے نہیں ہیں. دیکھیں عرض یہ ہے کہ عائشہ نے اپنی اجتہاد کی وجہ سے، قرآن کے نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس نے ایک صحیح حدیث کی تکذیب کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا ہے کہ پیغمبر نے ایسا نہیں فرمایا. یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر الدمشقیہ، الجزء السادس، چاپ دار طیبہ للنشر والتوزیع. ملاحظہ فرمائیے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، اور جب آپ ان کو سناتے ہیں تو یہ پیٹ موڑ کے یہ بھاگ جاتے ہیں. یہ کون سے مردے ہیں جو پیٹ بھاگ جاتے ہیں؟ یہ کون سے مردے ہیں جو بہرے ہیں؟ اور بھائی یہ زندہ کفار ہیں. اللہ نے ان کو، کیونکہ یہ بات سنتے ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا حق بات کا، اس لیے ان کو مردہ بولا. اچھا، فرمایا اس آیت کی تفسیر میں، انک لا تسمع الموتى ای لا تسمعهم شيئا ينفعهم فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي آذانهم وقر الكفر. یہ کفار ہیں اسی طرح کہ آپ مردے کو ایک ایسی چیز سنا دینا کہ ان کو اس کا فائدہ ہو. مردے کو نہیں سنا سکتے، مردہ سن تو لے لیتا ہے، اب اس کو کلمہ پڑھائیں، اس کلمہ پڑھنے کا مردے مرنے کے بعد کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا، اس طرح مراد ہے اس کا. قرآن مجید کفار کو مردہ بولا ہے اس لیے کہ ان کے دلوں پہ پردہ ہے اور ان کے کانوں پر کفر کا ایک حائل دیوار ہے. ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انعام میں آیہ نمبر 122 میں اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها. ایک شخص جو مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور قرار دی. وہ لوگوں میں نور کے ساتھ زندگی کر رہا ہے. کیا وہ اسی طرح ہے، اس شخص کی طرح جو ظلمات میں، تاریکیوں میں؟ یہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا. اس سے کیا مراد؟ یعنی کافر تھا، ہم نے اس کو نور ایمان دیا. مردے سے مراد کافر ہے. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہاں پہ عائشہ نے اپنی اجتہاد کی وجہ سے ایک آیت کو غلط سمجھا ہے، اس کی وجہ سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ رہی ہے. کہتے پیغمبر نے یہ نہیں کہا، حالانکہ پیغمبر نے کہا. تو پتہ یہ چلا کہ عائشہ کی باتوں پہ متعدد وجوہ کی وجہ سے کوئی اعتبار نہیں ہے. اب یہ سمجھ آیا تو آتے ہیں اس بات کی طرف میرے محترم ناظرین کہ یہ جو عمدہ دلیل ہے جماعت عمریہ کا، جو سب سے اہم دلیل ہے جماعت مخالفین کا، کہ تراویح اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھوایا مزید کہ وہ جو ہے وہ اس کے وجوب کا خدشہ تھا. اور یہ کس کی روایت ہے؟ عائشہ کی روایت، صرف عائشہ کی روایت، کسی اور کی روایت نہیں ہے. دیکھیں زید بن ثابت کی روایت میں یہ نہیں ہے، کسی اور صحابی کی روایت میں یہ نہیں ہے کہ پیغمبر، اور کسی بھی روایت میں نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھوایا. روایات میں یہی ہے کہ صحابہ نے ان کے اذن کے بغیر ان کے پیچھے اقتداء کیا. مزید اس لیے نہیں گئے ہیں. زید بن ثابت کی حدیث آپ نے دیکھا، اور عائشہ کی حدیث میں یہ ہے کہ وہ ان کو ڈر تھا کہ حدیث جو ہے یہ نماز واجب ہو جائے گا. دیکھیں یہ بات کہ یہ نماز، یہ ایک مسنون نماز، ایک مستحب نماز مواظبت کی وجہ سے، تکرار کی وجہ سے واجب ہو جائے گا، یہ بہت ہی باطل بات ہے، بہت ہی جھوٹ بات ہے. یہ قرآن اور سنت کے بہت سارے دلائل کے خلاف ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ نے اور مخالفین دونوں فریقین نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعدہ دیا تھا شب معراج کہ میں نے دن رات میں 5 نمازیں واجب کی ہیں، اس سے مزید میں واجب نہیں کروں گا، اس سے زیادہ میں. اللہ نے وعدہ کیا شب معراج. جب یہ وعدہ کر چکا ہے اللہ تعالیٰ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اس لیے کہ کچھ صحابہ جو ہیں کسی مستحب فعل کو، مستحب نماز کو، اس کو باقاعدگی سے انجام دیں، اس کو واجب کر دیں، اپنے وعدہ خلافی کریں. اور کتنی نمازیں تھے جو صحابہ باقاعدگی سے بجا لاتے تھے جو مستحب تھی، وہ واجب نہیں بنی. ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، سنہ 2001 میں چھپی ہے.
صفحہ نمبر 87 حدیث نمبر 349 کتاب الصلاۃ کیف فرضت الصلوات فی الاسراء، شب معراج نمازیں کیسی واجب ہو گئیں۔ تو اس میں یہ داستان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے تھے، وہاں پہ پہلے 50 نماز واجب ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ کم کرا دو، کم کرا دیا، کم کراتے گئے، آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو انہوں نے فرمایا ہی خمس وہی خمسون لا یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ 5 نمازیں، میں اس کا اجر 50 نمازوں کا دوں گا۔ یہ 5 نمازیں ہیں، جو اس کو پڑھے میں ان کو 50 ہی نمازوں کا اجر دے دوں گا۔ لا یبدل القول لدی، میری بات تبدیل نہیں ہونی، تبدیل نہیں کروں گا اس کو۔ اچھا، یہ بخاری ہے اردو ترجمے کے ساتھ، جلد نمبر 1، ملاحظہ فرمائیے، وہی باب ہے، وہی حدیث ہے، اس حدیث کے آخر میں بلکہ اواخر میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی طرف واپس جائیے، کیونکہ آپ کی امت میں ان کی طاقت بھی نہیں۔ تو میں واپس لوٹا تو فرمایا کہ یہ 5 ہیں اور یہ 50 ہیں، میرے نزدیک یہ بات تبدیل نہیں ہوا، میرے نزدیک بات تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کم کیا، اب میں اس کو مزید چینج نہیں کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا۔ اور بخاری کے جلد نمبر 2 میں بھی یہ حدیث موجود ہے میرے محترم ناظرین، حدیث نمبر 3342۔ موسیٰ کے پاس گئے، موسیٰ نے کہا کہ اپنے رب کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ نمازیں کم کر دیں۔ اچھا، ہاں، تو کم کرتے گئے، میں اپنے رب کے بارگاہ میں جاتا رہا تو یہ 5 نمازیں رہ گئیں، جو حقیقت میں 50 ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ کہ میرے نزدیک یہ بات تبدیل نہیں ہوتی۔ دیکھیں، فراجعت ربی فقال هي 55 لا يبدل القول لدی۔ اچھا، پھر بخاری نے مزید اس کو روایت کیا، یہ بخاری کی جلد نمبر 3 ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 7517، اس میں بھی یہی ہے، یہ چلتا جاتا ہے، یہ لمبی حدیث ہے نا، تو اس میں بھی یہی جملہ ہے۔ فرمایا کہ میرے نزدیک یہ بات تبدیل نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے تم پر الکتاب میں فرض فرمایا۔ فرض یہ ثواب کے لحاظ سے لوح محفوظ میں 50 ہیں اور پڑھنے کے لیے تم پہ 5 فرض ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا عربی جو ہے، انه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في الكتاب فكل حسنة بعشر امثالها فهي 50 في الكتاب وهي 50۔ تو وہاں پہ بھی یہی ہے کہ انه لا يبدل القول لدي، یہ بات میرے نزدیک تبدیل نہیں ہونی۔ اور یہ صرف بخاری میں نہیں، یہ مسلم میں بھی موجود ہے۔ یہ کتاب ہے مسلم، ترجمہ وحید الزمان صاحب کا ہے، یہ جلد نمبر 1 ہے، ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 415، صفحہ نمبر ہے 273، اس میں آگے جائیں تو یہ آ جاتا ہے۔ پھر میں لوٹ آیا اپنے پروردگار کے پاس، اس نے فرمایا، کیا فرمایا؟ 5 نمازیں ہیں اور وہ 50 کے برابر ہیں، میرے ہاں یہ بات نہیں بدلتی۔ اچھا، اللہ نے وعدہ دی کہ میں اس بات کو نہیں تبدیل کروں گا۔ اچھا، اب میں نے اس بات کو تبدیل نہیں، لا یبدل القول لدی، یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ سورہ مبارکہ قاف میں۔ اس کی تفسیر کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ کتاب تفسیر مجاہد ابن جبر ہے، متوفہ سنہ 102، تحقیق دکتور محمد عبدالسلام ابو النیل، 1989 میں چھپیا۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 615 میں تفسیر سورہ قاف، ما یبدل القول لدی، مجاہد نے فرمایا قضیت ما انا قاض، جو فیصلہ میں نے کرنا تھا وہ کر لیا، اس کا فیصلہ میں کر چکا ہوں، اس کو میں چینج نہیں کر رہا۔ اسی جملے کا تفسیر جو ہے، تفسیر سمرقندی بحر العلوم میں دیکھیں، تفسیر البحر العلوم جزء 40 چاپ دار الکتب العلمیہ 1993 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 272، تفسیر سورہ قاف، ملاحظہ فرما رہے ہیں ما یبدل القول لدی، اس کا کیا مطلب ہے؟ لا یغیر عن جہتہ، میرا کلام اپنی جہت سے تغییر نہیں پائے گا، ولا یحذف منہ، اس سے کچھ کم بھی نہیں ہوگا، ولا یزاد فیہ، اور اس میں اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے جو بات کی ہے نا، میں نے جو 5 کیا، اس میں کم بھی نہیں ہوگا، اس میں اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ چینج نہ ہونے کا یہی مطلب ہے۔
کہ میری بات جو ہے تبدیل نہیں ہوگی. ملاحظہ فرمائیے کتاب المغنی لابن قدامہ المقدسی ہے، جزء ثانی، چاپ دار عالم الکتب، کتاب سنہ 1997 میں چھپی ہے. یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہاں صفحہ نمبر 6 ہے. اس بات کی دلیل والصلوات المکتوبات خمس فی اليوم واللیلہ، کہ نماز جو مکتوب جو واجب ہے دن رات میں، وہ کیا ہے؟ وہ 5 ہی ہیں. دن رات میں 5 نمازیں ہی واجب ہے. اچھا دلیل کیا؟ کہتا ولنا، ہماری دلیل یہ ابن شہاب زہری نے انس سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ فذکر الحدیث، وہی 50 والی نماز، معراج والی نماز، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 50 نماز واجب کی تھے، پر کم کرتے گیا 5 رہ گیا. فرجعت الی ربی، میں نے رب سے مراجعہ کیا کہ کم ہو جائے بہتر ہے. قال هي 5 وهي 50 ما يبدل القول لدي متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ میں یہ 5 ہے، میں اس 5 کے کا جو ہے جزا جو ہے 50 نمازوں کا جزا دوں گا، اور یہ بات میرے نزدیک چینج نہیں ہونے والی ہے. تو اس بات کو ابن قدامہ کس بات کی دلیل لاتے ہیں؟ کہ دن رات میں 5 نمازیں ہی واجب ہیں، اس سے زیادہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ نے وعدہ دیا تھا، اللہ نے وعدہ دیا تھا، اس سے مزید نماز ہو ہی نہیں سکتے دن رات میں واجب. بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، تالیف محمد ابن احمد ابن رشد. ابن رشد دونوں، ایک حفید ہے، ایک اس کا دادا ہے. دادا فلسفی تھا اور جو حفید ہے پوتا جو ہے وہ مجتہد تھا. اچھا یہ وہ پوتا ہے. متوفی سنہ 595، جزء اول، چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ، 1415 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 224 میں، اما الاحادیث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك مشهور فمشهورة وثابتة. وہ احادیث جو واجب نمازیں صرف 5 ہیں، جن کا مفہوم یہی بنتا ہے، بلکہ ان کا نص یہی ہے، بہت یہ مشہور اور ثابت ہے. ومن ابینها في ذلك، اس میں سے جو سب سے واضح جو حدیث ہے وہی ہے جو اسراء والی حدیث ہے، فی حدیث الاسراء المشہور، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 وہی 5 لا يبدل القول لدی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 نمازیں میں اس کا اجر 50 دوں گا، اور میں اس کو چینج نہیں کرنا، میں نے نہ کم کرنا نہ زیادہ کرنا. تو عائشہ کا یہ فراڈ ثابت ہوا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کیا فرمایا؟ صحابہ نے پتراؤ کیا بھائی، آوازیں بلند کی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے نکالا، یہ اگلے رات پر آ گئے پتراؤ کیا. ٹھیک ہے نا، کس کو پتراؤ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے اقدس کو پتراؤ کیا. تو پیغمبر نے تو یہ فرمایا تھا کہ تم پہ عذاب نازل ہونے والی ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم پہ عذاب نازل نہ ہو. اس نے چینج کیا اس کو کہ بھائی مجھے ڈر ہے کہ نماز واجب نہ ہو جائے، تاکہ وہ عمر کی سیاست خراب نہ ہو نا، عمر کی جو تراویح ہے. اور پتہ نہیں وہ شاید وہ ان پتراؤ کرنے والوں میں عمر اس کا باپ ابو بکر بھی ہوا ہوگا، تبھی تو اس نے یہ بنایا، تبھی تو اس نے بنایا نا، اس کو چینج کیا، وہ عذاب کو چینج کے نماز کے متعلق بنا دیا. یہ قرآن کریم ہے مع اردو ترجمہ، شاہ فہد لعنہ اللہ، قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، اس چاپ قرآن میں سورہ قاف ہے، ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات نہیں بدلتی. ٹھیک ہے نا. اس کی تفسیر میں انہوں نے کیا لکھا؟ یعنی جو وعدے میں نے کیے تھے ان کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہر صورت میں پورے کروں گا. ٹھیک ہے نا. جب وعدہ دیا ہے کہ 5 ہے اور اس کو میں نے تبدیل نہیں کرنی ہے، تو وہ کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ کتاب المحلی لابن حزم الظاہری ہے، جلد نمبر 2. یہ بہت بڑے مجتہد ہیں جماعت عمریہ اور بہت محدث بھی بڑے ہیں. چاپ الادارہ المنیریہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 229 میں، حدیث اسراء میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 وہی 5 لا يبدل القول لدی، کہ 5 نمازیں اس کا 50 کا اجر ہے اس میں، اور یہ بات تبدیل نہیں ہونے والی. فہذا خبر من اللہ عز وجل مأمون تبدلہ، یہ اللہ نے خود خبر دی ہے، مأمون تبدلہ، گارنٹی ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہونے والی. مأمون تبدلہ یعنی اللہ کی جانب سے ایک گارنٹی ہے.
اللہ نے انشور کیا ہوا ہے، اللہ نے 100% وعدہ کیا کہ اس کو تبدیل نہیں کرنا میں نے. فصح، اس لیے ان الصلوات لا تبدل ابدا عن 5، بس صحیح ہے کہ نماز جو ہے 5 سے چینج نہیں ہونے والے، نماز جو ہے 5 ہی واجب ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونے والے. وَأُؤْمِنَّا النَّسْخَ فِي ذَلِكَ بِهَذَا النَّص، اور اس بات میں نسخ کہ یہ منسوخ ہو جائے، کیونکہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ میرا وعدہ ہے کہ میں چینج نہیں کروں گا، نسخ سے بھی ہم کو امان مل گیا کہ یہ نسخ کبھی کوئی یہاں پہ احتمال نہیں ہے کہ بعد میں اللہ یہ حدیث، یہ 5 نمازیں نسخ ہو گئی ہیں، میں سے 7 ہو گئی ہیں، تراویح بھی آ گیا، کچھ اور بھی آ گیا نا. اللہ نے وعدہ کیا، تو جب اللہ نے شب معراج وعدہ کیا تھا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے مزید نمازیں واجب نہیں کرنی ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو ڈر ہو گیا مدینے میں کہ اب تو تراویح بھی واجب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. فبطل بهذا القول من قال الوتر ان الوتر فرض وان تہجد اللیل فرض. اسی دلیل سے باطل ہو گیا اس شخص کا قول جو کہتا ہے نماز وتر واجب ہے یا نماز تہجد اللیل فرض ہے، اور نماز تراویح وہی تہجد اللیل ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے نا. یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، چاپ دار المعرفہ للنشر، جزء اول، صفحہ نمبر 463. ودلت مراجعته صلى الله عليه وآله وسلم لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه علم أن الأمر في كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام بخلاف المرة الأخيرة ففيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه وتعالى لا يبدل القول لدي. دیکھیں پہلے تو کیا تھا، 50 نمازیں تھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ کم کرا دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مراجعہ کیا کہ یا رب اس سے کم کر دیں، اللہ نے کم کر دی، پھر گئے پھر کم کرا دی، پھر کم کرا دی، پھر کم کرا دی، تو 40 بنا دیا، 30 بنا دیا، 20 ہو گیا، 10 ہو گیا، آخر میں 5 ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو پچھلی دفعہ ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراجعہ کرتے تھے کہ اللہ کم کرو. آخری دفعہ جب 5 ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مراجعہ نہیں کیا تو کم کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دی کہ اب میں نے اس کو چینج نہیں کرنا. تو کیونکہ اللہ نے جب کہہ دیا میں نے چینج نہیں کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ چینج نہیں ہونے والی، اس لیے مزید مراجعہ نہیں کیا کہ اس کو بھی مزید کم کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو پہلا ہمارا دلیل ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ بات ہی غلط ہے. کیا بات غلط ہے؟ کہ نوافل کے واجب ہونے کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے، پہلی دلیل اس عائشہ کے اس کلام کے بطلان کا دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جب وعدہ دے دیا کہ میں اس کو چینج نہیں کروں گا تو وہ کیسے اپنے وعدہ خلافی کر سکتا ہے. دوسرا دلیل سن لیجیے عزیزو. دوسرا دلیل یہ ہے کہ مستحب نمازیں تو بہت سارے ہیں مسلمانوں میں، اسلام میں مستحب نمازیں، نوافل، رواتب، مسنون نمازیں بہت زیادہ ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان پہ مواظبت کرتے تھے، یعنی ہمیشہ بجا لاتے تھے. شاذ و نادر ہی کوئی ہو کہ جو ان سے کوئی مثلا رواتب جو ہے مسنون نمازیں چھوٹ جاتی ہوں، وہ تو پڑھتے تھے ہمیشہ. ٹھیک ہے نا. صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ مواظبت کی وجہ سے، ہمیشہ بجا لانے کی وجہ سے کوئی نماز واجب ہو جائے. یہ کون سا قاعدہ ہے بھائی؟ نماز کے علاوہ بھی بہت سارے اور مطالب ہیں جو مستحبات میں، سنن میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ان کو ہمیشہ بجا لاتے تھے. ان کے بجا لانے کی وجہ سے وہ واجب نہیں بنے. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب صحیح بخاری، تالیف بشرح فتح الباری بشرح صحیح البخاری، تالیف حافظ ابن حجر، الجزء الثالث، چاپ دار المعرفہ، صفحہ نمبر 13. ملاحظہ فرمائیں. ثم ان ظاہر هذا الحدیث، اس حدیث کا ظاہر یہ ہے. کون سی حدیث؟ وہی جو عائشہ کہہ رہی نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے ڈر ہے کہ تراویح واجب ہو جائے گا. اس حدیث کا ظاہر یہ ہے
کہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توقع ترتب افتراض الصلاة باللیل جماعتا على وجود المواظبة علیہا. اس حدیث کا ظاہر یہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہے، وہ توقع کر رہے ہیں، وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ اس کو مزید پڑھیں تو یہ واجب ہو جائے گا. وفی ذلک اشکال، وفی ذلک، اور یہ تو مشکل بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل بات، یہ کیسا، یہ کیوں پیغمبر کو ایسا ڈر رہا ہے بھائی؟ کیسے ان کو یہ ہو سکتا ہے بھائی مستحب کو مکررن بجا لانے سے وہ مستحب واجب بن جائے؟ فرماتے ہیں ولا يخفى بعد هذا الاخير فقد واظب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ على رواتب الفرائض وتابعه اصحابه ولم تفرض. کہتے ہیں یہ تو بہت بعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مواظبت کیا کہ نماز راتب، نماز نافلہ جو یومیہ دن رات میں مستحب ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ بجا لائے. صحابہ بھی ان کے اتباع کرتے تھے اسی بات پر، ہمیشہ بجا لاتے تھے اور وہ کبھی واجب نہیں ہوا. اور پھر فرماتے ہیں وقد استشکل الخطابی، خطابی جو بخاری کے شراح میں سے، پرانے شراح میں سے، اصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى قال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. خطابی نے کہا یہ کیسے پیغمبر کو ڈر ہو سکتا ہے جب لیلۃ الاسراء اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ میں نے مزید نماز نہیں بنانا، میں نے مزید نماز واجب نہیں کرنا. فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة. جب اللہ نے گارنٹی دے دی کہ میں نے اس 5 کو تبدیل نہیں کرنا، اس میں مزید اضافے نہیں کرنا، تو کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہو کہ مزید نماز واجب ہو جائے گا، تراویح واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب ہے سبل السلام الموصلہ الی بلوغ المرام، تالیف محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی، الجزء الثالث، چاپ دار ابن الجوزی. کتاب چھپی ہے سنہ 1421 میں سعودی عرب میں. ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 25 ہے. وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ أُشْكِلَ التَّعْلِيلُ لِعَدَمِ الْخُرُوجِ بِخَشْيَةِ الْفَرِيضَةِ عَلَيْهِمْ. جان لو اس کتاب کے پڑھنے والے خبردار ہو جاؤ کہ علماء نے اشکال کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید مسجد میں نماز نافلہ پڑھنے نہیں آئے. اس لیے پڑھنے لیے نہیں آئے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں کو ڈر تھا کہ یہ کیا ہوگا، یہ نماز جو ہے واجب ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ مشکل ہے. علماء نے اشکال کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا یہ 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. اللہ نے تو وعدہ دیا تھا کہ 5 نمازیں اور میں نے مزید نمازیں واجب نہیں کرنی ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ڈر ہو سکتا ہے کہ اچانک یہ نماز واجب ہو جائے؟ فَإِذَا أَمِنَ التَّبْدِيلِ كَيْفَ يَقَعُ الْخَوْفُ مِنَ الزِّيَادَةِ. اور اگر انسان کو جب اللہ نے وعدہ دے دی ہے تو کہ میں چینج نہیں کروں گا، تو کیسے پیغمبر کو ڈر ہو سکتا ہے کہ اب اللہ چینج کرے گا؟ وقد نقل المصنف عنه اجوبة كثيرة وزيفة. حافظ ابن حجر نے مختلف اقوال نقل کیے، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، اور سب کو حافظ ابن حجر نے کیا رد کیا. وأجاب ب3 أجوبة قال إنه فتح الباري عليه بها وذكر واستجود منها. پھر اس نے 3 جواب ذکر کیا کہ یہ 3 جواب صحیح ہو سکتے ہیں. اس میں سے ایک کو اس نے انتخاب کیا، کہتے ہیں میرے 3 جوابوں میں سے ایک جواب صحیح ہے، اور وہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو واجب کر لیتا. یعنی اس طرح کہ اگر تم رمضان میں نافلہ پڑھنا چاہو، نافلہ تو مستحب ہے، لیکن نافلے کی صحت کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جماعت کے ساتھ. اچھا، اس کو ذکر کرنے کے بعد عبد السلام الصنعانی کہتے ہیں کہ یہ بھی جواب صحیح نہیں ہے. قلت ولا يخفى انه لا يطابق قوله. کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. پیغمبر نے کہ وہ حدیث میں کیا، خشیت ان تفرض علیکم صلاۃ اللیل. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ نماز لیل آپ پہ واجب نہ ہو جائے گا. حدیث میں تو یہ جماعت کی بات نہیں ہو رہی کہ جماعت واجب ہو جائے گا. حدیث کا الفاظ یہ ہے بلے
ان تفرض علیکم صلاۃ اللیل کما فی البخاری، یہ بخاری میں وارد ہے، فانه ظاہر انه خشیت فرضها مطلقا. تم جو بنا رہے ہو نا بات کھینچ کے حافظ ابن حجر، وہ حدیث کے مطابق نہیں ہے. پیغمبر نے یہ تو نہیں فرمایا کہ نافلہ مستحب رہے گا، جماعت کرنا واجب ہو جائے گا. پیغمبر نے تو یہ کہا تھا کہ صلاۃ اللیل واجب ہو جائے گا، وہ تو بخاری میں تو یہی ہے. جماعت اور غیر جماعت کا اس نے تفریق نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث ہی جھوٹی ہے. اچھا، جماعت عمریہ کے بڑے حفاظ میں حافظ عبد الرحیم ابن الحسین العراقی ہیں. وہ حافظ ابن حجر کے استاد ہیں، حیتمی کے استاد ہیں، اور بہت سارے اعلام کے استاد ہیں. یہ کتاب طبقات الحفاظ عبد الرحمن السیوطی سنہ 1983 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 522 میں فرماتے ہیں والذی اقوله ان المحدثین عیال الان فی الرجال وغیرها من فنون الحدیث على 4. محدثین سب عیال ہیں، محتاج ہیں، ٹکڑے کاٹنے والے ہیں 4 علماء کے، علوم حدیث میں 4 علماء. وہ کون ہیں؟ ایک حافظ مزی یوسف ابن کمال مزی، ایک حافظ محمد بن عثمان ابن قیماز الذهبی، ایک حافظ عبد الرحیم ابن حسین العراقی، اور ایک حافظ احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی. تو حافظ عراقی وہ ہیں جب سب محدثین اس کے محتاج ہیں. یہ کتاب حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر وقاہرہ، تالیف الحافظ عبد الرحمن السیوطی، جزء اول، سنہ 1967 میں چھپی ہے. العراقی حافظ ابو الفضل العراقی کے ترجمے میں فرماتے ہیں الامام الکبیر، حافظ العصر، اپنے زمانے کا سب سے بڑا حافظ تھا. ورثاه الحافظ ابن حجر بقولی، وہ جب مر گیا تو اس کے شاگرد ابن حجر نے بہت بڑا قصیدہ لکھا ہے اس کی مصیبت میں، اس میں بہت ہی اس کی تعریف کی ہے حافظ ابن حجر نے. اچھا، اور اسی کتاب ہے تاریخ مصر قاہرہ میں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 363 میں، حافظ ابن حجر کے امام الحفاظ فی زمانہ، اس کے بایوگرافی میں لکھتے ہیں وتخرج بالحافظ ابو الفضل العراقی وبرع فی. یہ شاگرد تھا حافظ ابن ابو الفضل العراقی کا. اچھا، حافظ العراقی کا آپ نے سن لیا بھائی، اس کے خصال حمیدہ اور اس کا اسٹیچر کہ کتنے بلند درجے کا وہ محدث ہے. یہ کتاب ہے اس کے کتاب التثریب فی شرح التقریب، چاپ دار احیاء التراث العربی الجزء الثالث، یہ صفحہ 99. یہی حدیث تراویح کے متعلق بات کرتے ہوئے یہاں پہنچ جاتے ہیں. قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عائشہ کی روایت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُكْتَبَ عَلَيْهِمْ، مجھے ڈر ہے کہ یہ نماز مسلمانوں پہ واجب ہو جائے. ظاہرہ، اس کا ظاہر یہی ہے انہ علیہ الصلاۃ والسلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توقع، ان کو توقع تھی. کس چیز کا توقع تھی؟ ترتب افتراض قیام رمضان فی جماعت علی مواظبتہم علیہ، کہ قیام رمضان پہ مواظبت کرنا اس بات کا سبب ہوگا کہ یہ قیام رمضان ہی واجب ہو جائے. جماعت کے ساتھ پڑھنا اس جماعت کو واجب بنا دے گا بھائی، اس نماز کو واجب کر دے گا. حدیث تو یہی ہے کہ پیغمبر کو ڈر ہے کہ اگر ہم مزید پڑھیں تو یہ نماز واجب ہو جائے گا بھائی. ٹھیک ہے نا. وفی ارتباط افتراض العبادت بالمواظبت علیہا اشکال، یہ کہتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی، یہ تو مشکل ہے کہ آپ کسی مسنون عبادت کو، مستحب عبادت کو اگر تکرار کریں تو وہ واجب بن جاتی ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی، لوگوں کے عقل کے ساتھ کھیل رہے، ڈرامہ بنائے بھائی. دین ہے، اگر مستحب کو انجام دے تو وہ واجب بن جائے. یہ کوئی ایوولوشن ہے کہ جو ہے منکی جو ہے ایپ جو ہے انسان میں بدل جاتا ہے. یہ تو اس طرح چینجز تو شریعت میں نہیں آتے کہ اگر کوئی تو مستحب کو کرتے کرتے جاؤ تو وہ واجب بن جاتا ہے. وَلَعَلَّ لِلْحَدِيث معنی غیر ظاہری، کہتا ہے حدیث کا شاید کوئی اور معنی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. وَلَمْ أَرَ مَنْ كَشَفَ الْغِطَاءَ فِي ذَلِكَ، اور کہتے ہیں کہ مجھے آج تک کوئی عالم، کوئی حافظ نہیں ملا جس نے اس حدیث کو حل کیا، اس اشکال کو حل کیا. اس اشکال کو کوئی حل ہے ہی نہیں بھائی، اس اشکال کو کوئی حل نہیں ہے.
کہ مجھے ڈر رہے کہ تراویح واجب، کیونکہ یہ حدیث ہی جھوٹ ہے. اصل میں وہاں پہ عذاب، نزول عذاب کی بات ہو رہی تھی، جیسے میں نے آپ کو مسلسل کہہ دیا. یہ کتاب الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، تالیف احمد ابن اسماعیل ابن عثمان ابن محمد الکورانی الحنفی، متوفی سنہ 893، چاپ دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان میں سنہ 2008 میں چھپی ہے. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 363 میں ملاحظہ کریں، کہتے ہیں کہ اس اشکال کو حل کرنے کے لیے بعض علماء نے یہ کہا ان صلاۃ اللیل کانت واجبۃ علیہ، کہ صلاۃ اللیل رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب تھا. واصحابہ کانوا یقتدون بہ، اور اصحاب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کرتے تھے، پیغمبر پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھیں. اچھا، فَإِذَا مَا وَاظَبَ عَلَى شَيْءٍ يَرَوْنَهُ وَاجِبًا، تو وہ کیا ہوتا کہ وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں تو ان کو یہی وہم ہو جاتا کہ یہ واجب ہے. فَخَافَ أَن تُكْتَبَ عَلَيْهِم مِّن طَرِيقِ الْاِقْتِدَاءِ بِهِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ یہ مجھے اقتداء کرتے کرتے یہ واجب نہ ہو جائے، کہ پکا واجب نہ ہو جائے. فرماتے ہیں وَهَذَا كَلَامٌ مُزَيَّفٌ، کہتے ہیں کہ یہ تو بات ہی غلط ہے، یہ تو ایک جھوٹ ہے. بھائی بہت سارے دلائل دے رہے ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے. ایک دلیل، دوسری جو دلیل ہے وہ بڑا اہم ہے. فَلَأَنَّ مُوَاظَبَتِهِ عَلَى شَيْءٍ لَا يَجْعَلُهُ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ، کہتے ہیں یہ کیا بکواس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ مواظبت کریں، صحابہ بھی مواظبت کریں، یہ اس کو واجب نہیں بنا دیتی، فرض نہیں بنا دیتا. الا ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا انہ واظب علی الرواتب مع انہ لا وجوب لا علیہ ولا علیہم، کیا تجھے پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل رواتب نمازوں کو باقاعدگی سے ہمیشہ انجام دیا، اور صحابہ نے بھی انجام دیے، کبھی واجب نہیں بنا. یہ کتاب ہے کوثر المعانی الدراری فی کشف خبایا سقیم البخاری، تالیف العلامہ المحدث محمد الخضر الشنقیطی، متوفی سنہ 1254، الجزء التاسع، 9واں مجلد، چاپ مؤسسۃ الرسالہ 1995 میں چھپی. ملاحظہ کریں، وہ فرماتے ہیں بعض علماء نے اس طرح کہا ہے کان حکم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انہ اذا واظب على شيء من اعمال البر واقتدى الناس به فيه انہ یفرض علیہم. کہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ طریقہ یہی تھا کہ بھئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نیکی کے عمل پہ اگر وہ مواظبت کرتے، اس کو بار بار بجا لیتے اور لوگ اقتداء کرتے تو وہ واجب بن جاتی. طریقہ اسلام کا طریقہ یہی تھا. کہتے ہیں ولا يخفى بعد هذا الاخير، کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے بھائی، یہ تو جھوٹ ہے بھائی. یہ کہاں سے بنا دیا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قد واظب على رواتب الفرائض وتابعه اصحابه ولم تفرض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نمازیں ہمیشہ پڑھتے تھے، رواتب وغیرہ، کتنے اعمال خیر بجا لاتے تھے، واجب نہیں ہوئے. صحابہ بھی ان کے اقتداء کرتے تھے، واجب نہیں ہوئے. یہ سب بکواس ہے. ارشاد الساری میں بھی یہی ہے میرے محترم ناظرین. ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری، تالیف القسطلانی، یہ جلد نمبر 3 ہے، یہ صفحہ نمبر 428 ہے. وہی ابن حجر والی بات کو اس نے دہرایا اختصار کے ساتھ.